ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں سر و سجود ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر اللہ تبارک و تعالی اس گناہ گار و سیاہ کار کی آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرما اور جو کچھ کے بیان کیا جائے اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر مجھ گناہ گار و سیاہ کار کے لیے کفارہ سیئات بنائے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین بنا کر بھیجا آپ کی ذات بابرکات پر نبوت کو ختم فرمایا اب کوئی نیا نبی نہیں اور کوئی نئی امت نہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے جو قرآن مجید و فرقان حمید حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا
یہ اللہ کا آخری کلام ہے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی وحی کا سلسلہ نہیں ہے۔ قیامت تک اس کتاب ہدایت میں، اس کتاب نور میں ہدایت، موعظت، نصیحت، دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامرانی، یہ تمام وہ طریقے جو زندگی کو سنوارنے کے لیے اور آخرت کو سدھارنے کے لیے ضروری ہیں، وہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے بیان فرما دیے، اور حضور پرنور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرما کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک ایسی مقدس جماعت تیار فرمائی کہ جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیغام کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اقوال کو، اعمال کو اور افعال کو پوری امت تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے براہ راست حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا اور امت تک ان فیوز و برکات نبوت کو پوری دیانت اور امانت کے ساتھ منتقل کیا۔ قرآن جیسا سنا اس سے اپنے سینے کو روشن اور منور کیا، اور اپنے سینے سے جو روشنی جس سے انہوں نے اپنے آپ کو منور کیا تھا اس سے تابعین اور تبع تابعین کو منتقل کر دیا۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا، اور سورہ فاتحہ میں ہم اور آپ روز و شب دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پہ اے اللہ تو نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ یہ دعا پانچوں وقت نمازوں میں سورہ فاتحہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کے حضور میں پانچوں وقت دعا گو رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک طرف یہ بیان فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، انعمت علیہم، جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ ہیں، جن کو اے اللہ تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ دعا ہم پانچوں وقت اپنی نمازوں میں کرتے ہیں۔ اب کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، جن پر اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے خصوصیت کے ساتھ
نعمت نازل فرمائی اور ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم روزانہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا اور ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو انعام یافتہ، انعام حاصل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والی کون سی جماعت ہے کہ جس کا اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے؟ قرآن مجید و فرقان حمید کی خصوصیت یہ ہے کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید و فرقان حمید کی خصوصیت یہ ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، بعض آیتوں کی تشریح کرتی ہے، یعنی خدا قرآن مجید و فرقان حمید خود اپنی تشریح فرماتا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ پانچوں وقت دعا تلقین فرمائی کہ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا اس پر ہمیں چلا، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر بھی فرما رہا ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ چنانچہ دوسری صورت میں اس آیت مبارکہ کی تشریح ہوتی ہے، رستہ کن لوگوں کا جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا، وہ کون لوگ ہیں؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، وہ لوگ ہیں کہ جو حسب ذیل ہے، صراط اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا، وہ لوگ ہیں کہ جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، جو نبی ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء و مرسلین کی مقدس جماعت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ان پر نازل ہوا ہے۔ اس کا مفہوم ایک یہ ہوا، اس طرح سے ہوا کہ انعام یافتہ جماعت جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، وہ انعام یافتہ جماعت انبیاء و مرسلین کی جماعت ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ مقدس جماعت جس پر اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء و مرسلین کی جماعت ہے، نبیین، صدیقین، تصدیق کرنے والے، صدیق، سچے لوگوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق کرنے والی جماعت، سچائی کا پیکر جماعت، صدیقین، انبیاء و مرسلین اور صدیقین، والشہداء والصالحین، شہداء کی جماعت، یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، یہ بھی اللہ کا انعام یافتہ گروہ ہے، یہ اس گروہ میں شامل ہے۔ والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے، صالحین، صالح، نیک، اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے یعنی اولیاء کاملین، علماء عاملین، علماء عالم با عمل، علماء عاملین
اولیاء کاملین، اللہ کے دوست، یہ وہ لوگ ہیں جن کو صالحین کہا جاتا ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، انعام یافتہ گروہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو صالحین نیک بندوں کی رفاقت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی صحبت یافتہ ہیں، ان اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ وحسن، اور کتنے اچھے ہیں، اولئک رفیقا، ان کے رفیق، ان کے ساتھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمن والہ نے انعام یافتہ گروہ میں انبیاء، نبیین، صدیقین جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیقین، شہداء شہید، صالحین نیک بندے پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والی جماعت، اللہ سے ڈرنے والی جماعت اولیاء کرام کی ہے، اللہ سے ڈرنے والی جماعت علماء کرام کی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے کی ایک مقدس جماعت ہے۔ عالم باعمل، صالحین اللہ کے نیک بندے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے ہیں ان کے ساتھی، یعنی جو ان سب کے ساتھ ہیں، جنہوں نے اپنا رشتہ ان کے ساتھ جوڑے رکھا، ان سے اپنے تعلق کو توڑا نہیں۔ یہ 5 گروہ ہیں، انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین اور ان کے رفیق، ساتھی۔ رفیق کا مطلب ساتھی ہوتا ہے۔ یہ 5 لوگ ہیں، یہ 5 طبقے ہیں، یہ 5 وہ حضرات ہیں، یہ 5 کی وہ مقدس جماعت ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا، اور اسی انعام یافتہ گروہ میں شامل رہنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا انہی کے رستے پر ہم کو چلا۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے رستے پر چلا، صدیقین کے رستے پر چلا، شہیدوں کے رستے پر چلا، صالحین کے رستے پر چلا، اور جو ان کی رفاقت رکھتے ہوں ایسے لوگوں میں ہم کو بھی شامل فرما جو ان کے رفیق اور ساتھی بن جائیں۔ تو آیت مبارکہ کا خلاصہ اب واضح ہو گیا۔ صدیقین سے مراد حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے انبیاء و مرسلین کی مقدس جماعتیں جو گزری ہیں، ان میں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی، صداقت کا پیکر بنے رہے اور سچائی کو قبول کیا اور سچائی کو پھیلایا، صدیقین حق اور صداقت کے پیکر، شہداء اور شہید۔ شہادت اسلام میں بہت بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ شہادت کا مفہوم ہر مسلمان تقریباً سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت تھوڑی سی اور مزید ہو جاتی ہے تاکہ یاد رہے۔ ویسے آپ شہادت کا مفہوم ہم اس تقریباً ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ شہید کس کو کہتے ہیں اور غازی کس کو کہتے ہیں۔ شہید بظاہر اور بہت آسان مفہوم ہے کہ جس نے اپنی جان کو اپنی جان نہیں سمجھا، جس نے اپنی جان کو اپنی جان نہیں سمجھا بلکہ یہ سمجھا کہ میری جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اے محبوب فرما دیجئے۔ لوگ کہتے ہیں نا میری جان، میری، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے بھئی تمہاری تھوڑی ہے، یہ تو ہماری ہے، ہم نے دی ہے۔ اس لیے کہ جب روح قبض کر لی گئی بات تو ختم ہو گئی، جب روح ڈال دی گئی بات ختم ہو گئی، آدمی ہو گیا، بچہ تیار ہو گیا۔ جب روح ڈال دی گئی بچہ تیار ہو گیا، جب روح نکال لی گئی مردہ تیار ہو گیا۔
میت تیار ہو گئی. تو جان دی ہوئی اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کی ہے. شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ جان میری نہیں ہے، جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جب اللہ کی دی ہوئی ہے تو یہ اللہ کے راستے میں جہاں بھی اللہ کا حکم ہو اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر دیا جائے. یہ شہید کا مفہوم ہو گیا. چنانچہ دیکھیے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جان میری ہے. کس کی ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل ارشاد فرما دیجیے ان صلاتی کہ میری نمازیں، و نسکی و میرے تمام اعمال، و مماتی میرا مرنا، و محیای و مماتی میری زندگی اور میرا مرنا، یعنی جینا اور مرنا، للہ رب العالمین سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. یعنی جان جو ہے یہ میری نہیں ہے. آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ نمازیں اللہ کے لیے ہیں، مالی اور بدنی اور جانی قربانیاں سب اللہ کے لیے ہیں، میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام عالموں کا، عالمین کا رب ہے، اس کے لیے ہے. تو شہید وہ ہوا کہ جس کی زندگی کا، جس نے اپنی زندگی کا مفہوم یہ سمجھا کہ یہ جان میری نہیں ہے، یہ تو دی ہوئی اللہ کی ہے. تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی یہ جان اللہ کے راہ میں کام آ جائے. اور جان دینے کے بعد بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جو جان دے دیتا ہے وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے والا نمازی ہے، روزہ رکھنے والا روزہ دار ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، اور اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دینے والا، اللہ کی راہ میں اپنی گردن کو کٹانے والا، اللہ کی راہ میں اپنا خون بہانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو قربان کرنے والا جو ہے اس کو شہید کہتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، جو اللہ کی راہ میں مر جائے، تو بظاہر شہادت مرنا جب ہوا تو آدمی مر گیا. اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، اسلام کا دفاع کر رہا تھا، کافروں سے لڑائی ہو رہی تھی، کفر اور اسلام کا معرکہ تھا، تو اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا. لوگ یہی کہتے تھے، اور ظاہر ہے عقل میں آنے والی بات ہے کہ جس آدمی کی گردن کٹ گئی، خون بہہ گیا، مر گیا، اب حیات تو رہی نہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے بڑی سختی سے اس کا نوٹس لیا، کہا کہ نہیں، خبردار، شہید کو مردہ مت کہنا. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، لمن یقتل، جو قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، ولا تقولوا، خبردار، ہرگز نہ کہنا، لا تقولوا، لا، ہرگز نہ کہنا،
لمن یقتل، جو قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، کیا نہ کہنا۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دے، اللہ کی راہ میں اپنا خون بہا دے، اس کو مردہ مت کہنا، حالانکہ وہ تو مردہ ہے، اب جان تو رہی نہیں۔ ہم مردہ اس کو کہتے ہیں جس کی روح نکل جائے، جس کی جان بے جان ہو جائے، ہم اس کو مردہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مرنے والے کو وہاں کہنے لگے تھے کہ مردہ ہو گیا، فرمایا نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں شہید کے مرتبے کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ اس کی شان میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مردہ ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی ایک آدمی کی دیکھو لڑتے لڑتے گردن کٹ گئی، اب خون بہہ گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے، بے حس اور بے حرکت جسم پڑا ہوا ہے، تو اگر کوئی کہے کہ بھئی مر گیا تو کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، خبردار، ہرگز مت کہنا، اس لیے کہ یہ اللہ کی راہ میں اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تم نے بظاہر یہ دیکھا کہ اب یہ جسم بے حس و حرکت ہو گیا، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اس نے مرنے کے بعد ایک نئی زندگی پالی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شہید ہے، اس کو مردہ مت کہنا، شہید کی توہین ہے یہ۔ جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، اس نے زندگی پالی، ایسی زندگی کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ایک دوسری آیت میں، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے بلا تحسبن الذین، یہ گمان مت کر رہا۔ پھر ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا دوسرے سپارے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ گمان مت کرنا کہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، وہ اللہ کے یہاں اس شان سے زندہ ہیں کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سے زندگی میں انسانوں کو رزق دیا جاتا ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی مرنے والا اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دینے والا شہید ہے، اور شہید زندہ ہے، اس طرح سے زندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ اپنا خاص انعام، ایک خاص رزق، نور کے طبق، نور کے بھرے ہوئے طبق، اس سے مراد رزق سے مراد ہے طبق نور، یعنی نور دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے اس کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے یہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، یعنی ان کو نور عطا ہوتا ہے، ایسا نور عطا ہوتا ہے کہ ہر لحظہ ان کی زندگی کے رتبے بڑھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے شہید، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والا شہید ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، وہ اپنی جان کو اپنی نہیں سمجھتا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعما نوالہ کی دی ہوئی جان کو اللہ ہی کی راہ میں قربان کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ شہید زندہ ہے۔ شہادت کی یہ مختصر سی تشریح سمجھنے کے بعد اب آپ غور فرمائیں کہ حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدام، صحابہ، یہ مقدس جماعت تھی جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اسے زندگی مل جاتی ہے،
وہ مردہ نہیں ہوتا. تو صحابہ کی صفے کی صفیں ہجوم در ہجوم چھرمٹ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان فرماتے تھے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین امت میں ان سے بڑھ کر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. امت میں پوری امت ان جیسے روزے نہیں رکھ سکتی. پوری امت ان جیسے مقام کو حاصل نہیں کر سکتی. یہ وہ عظیم المرتبت مقدس جماعت تھی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنی اشارے پر قربان کرنے کا عزم لے کر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ساتھ رہتے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق اگر تبصرہ اور اس کا بیان اگر شروع کیے جائے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسی کیسی عظیم قربانیاں دی تو زندگی ہماری ختم ہو جائے، لیکن ان کا بیان ختم نہیں ہوگا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کی. ایک ادنا سے اشارے پر ہر وقت تیار رہتے تھے. جیسے حکم ملتا تھا، جہاد کا اعلان ہوتا تھا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنا گھر، اپنے اہل و عیال، اپنی محبوب اولاد، اپنی محبوب بیوی، اپنے محبوب بچوں کو، اپنے مال کو، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہو جاتے تھے. اور یہ معلوم تھا ان کو کہ ہم تھوڑی تعداد میں ہیں. یہ جانتے تھے کہ ہم تھوڑی تعداد میں ہیں، اس لیے کہ کافروں کا غلبہ تھا اس زمانے. یہ جانتے ہوئے کہ ہم تھوڑی تعداد میں ہیں، کافروں سے مقابلہ بڑا سخت ہے، کافروں کے پاس ہتھیار بے پناہ ہیں، ان کے پاس پیسے کی اور دولت کی فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کی اس بشارت پر یقین رکھتے تھے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں وہ شہید ہیں، اور قیامت کے دن ان کا مرتبہ کیا ہوگا. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اللہ کے یہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے، اور وہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہیں. یعنی کامیابی میں نمبر اول شہید کا مرتبہ ہوگا. شہید اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ جب اپنی جان کی قربانی دیتا ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ گردن کٹی ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی، لیکن شہید کی زبانی یہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب شہید کی شہادت کے وقت روح قبض ہوتی ہے تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی روح قبض ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اتنی آسانی کے ساتھ میں روح قبض ہو جاتی. بظاہر حملے ہوتے ہیں، جسم کٹتا ہے، خون بہتا ہے، لیکن شہادت کی لذت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کی خوشی اس کو ایسی ہوتی ہے کہ وہ تمام تکالیف کو بھول جاتا ہے. اسی لیے حضور پر نور
سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شہادت جب ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے تم کو زندگی مل گئی، بولو کیا چاہیے، کیا انعام چاہیے؟ ظاہر ہے بڑی خواہشات ہوتی ہیں ہر شخص کی، لیکن سبحان اللہ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شہید سے اللہ رب العالمین یہ سوال فرمائے گا کہ تم نے شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا، اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ دوبارہ زندگی دے دیں دنیا کی، مجھے آپ دوبارہ دنیا کی زندگی دے دیں۔ کہا تو ارشاد فرمائے گا کیوں؟ دوبارہ دنیا کی زندگی کیوں چاہیے بھائی؟ تو وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، مجھے دوبارہ دنیا کی زندگی میں جانے کی اجازت دے دیجیے تاکہ میں اسی طرح سے پھر آپ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ جو لذت، جو سرور، جو لذت اور سرور مجھے شہادت میں ملا ہے، اس لذت کا اپنی زندگی میں میں نے کبھی بھی احساس نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جاؤں، پھر اسی طرح لڑوں، پھر شہید ہو کر آپ کے پاس آؤں، پھر دوبارہ یہی زندگی ملے اور اسی طرح سے میں لڑتا رہوں اے اللہ تیری راہ میں اور شہید ہوتا رہوں۔ شہادت کی آرزو، اس مرتبے کو دیکھ کر شہید کی خواہش ہوگی کہ میں یہی مرتبہ حاصل کرتا رہوں۔ کیا لذت ہے، کیا سرور ہے، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے جس کو شہید دیکھ کر خواہش کرتا ہے کہ میں اسی طرح سے شہید ہوتا رہوں۔ حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت سیدنا ابو بکر بھی تھے۔ زندگی بھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اب بھی حضور کے ساتھ تھے، روضہ مبارک میں حضور کے ساتھ تھے۔ زندگی بھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ نے 33 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 63 برس کی عمر میں جب مسجد میں نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے تو زہریل خنجر سے اس کافر اور مجوسی نے، ایرانی نے، فیروز ابو لؤلؤ، اس نے قتل کیا۔ آپ زخموں سے چور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کی دعا کیا تھی؟ سبحان اللہ، احادیث مبارکہ میں آتا ہے آپ اکثر یہ دعا فرماتے تھے، اللہم، دیکھیے شہادت کے مرتبے کی خواہش صحابہ میں کتنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر اکثر یہ دعا فرماتے تھے، اللہم، اے اللہ، ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، مجھ کو اپنی راہ میں شہادت کی توفیق عطا فرما۔ شہید، وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، شہادت کی خواہش ہے، دعا کرتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور جب موت آئے تو مدینے میں موت آئے۔ موتی فی بلد حبیبک، اپنے محبوب کے شہر میں مجھ کو موت عطا فرما۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا، دعا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ ہمیشہ کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اتنے عظیم المرتبہ صحابی کہ ہر وقت رسول اللہ کی صحبت میں رہے ہو، اسلام کے لیے ان کی عظیم قربانیاں، اتنے عظیم المرتبہ جلیل القدر صحابی شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شہادت ایک ایسا مرتبہ ہے جس کی خواہش بڑے سے بڑے ولی اللہ کے ولی، علماء، صالحین جس کی تمنا کرتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ عظیم المرتبہ صحابی تھے،
رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفۃ جانشین تھے۔ اور دوسری بات، اس دعا کا دوسرا پہلو کہ دل ان کا نہیں چاہتا تھا کہ مدینہ چھوڑیں، اس لیے کہ ظاہر ہے خلیفۃ المسلمین تھے اور دارالحکومت مدینہ منورہ تھا، دارالحکومت مدینہ منورہ تھا، رہتے بھی وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ مدینہ منورہ سے ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ مدینے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مدینے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مدینے سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اور بہت سے بزرگوں کے اس سلسلے میں واقعات ہیں، میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا۔ مدینہ منورہ شریف سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اتنی محبت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا کی اس دعا سے وہ محبت جھلکتی ہے کہ شہادت کی تمنا ہے کہ شہادت ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تمنا ہے کہ موت جو ہے تیرے محبوب کے شہر میں آئے، موتی فی بلد حبیبک، اپنے محبوب کے شہر میں میری موت آئے۔ یعنی وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی بھی برداشت نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ بہرحال ظاہر ہے مدینہ منورہ سے باہر اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی فاصلہ تو ہو جاتا، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی فاصلہ بھی برداشت نہیں تھا۔ اور مدینہ منورہ سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم وقت مدینہ منورہ کی محبت اور مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی آرزو کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم، ایک دوسری حدیث میں ہے، امام بیہقی وغیرہ نے اور دوسرے محدثین نے صاحب وفاء الوفا فی اخبار دیار المصطفیٰ میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، تم میں سے اگر کسی کو استطاعت ہو، توفیق دے اللہ، تو مدینہ منورہ میں مرنے کی کوشش کرو۔ یہ حضور کی حدیث مبارک ہے، من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت فمن مات فی المدینہ ومن مات فی المدینہ، تو جس شخص کو مدینے میں اللہ نے موت دے دی، جس شخص کو اللہ نے موت دے دی، استطاعت اگر اس کی ہے وہاں جا کے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دے دی مدینہ منورہ میں، فمن مات فی المدینہ کنت لہ شفیعا وشہیدا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ کی موت کی تمنا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے، اور اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع قبرستان ہے۔ جنت البقیع قبرستان جو ہے یہ روشن ہے، یعنی یہ روشن ہے، اس مدینہ منورہ کے قبرستان کی قبریں جو ہیں وہ روشن ہیں۔ کس طرح سے روشن ہے؟ صاحب وفاء الوفا نے فرمایا، نقل کیا حدیث کو، وفاء الوفا فی اخبار دیار المصطفیٰ، یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ شریف شہر مبارک کے فضائل پر کتاب ہے، اس میں تمام احادیث کو انہوں نے جمع کیا ہے، فضائل مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے وہ روشن ہے، اس لیے کہ پورا شہر مدینہ روشن ہے۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضا ارشاد فرماتے ہیں لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ حضور کا داخلہ مدینہ منورہ شہر مبارک میں ہوا، لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء فی المدینہ کل شیء، جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف میں داخل ہوئے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، ایسی روشن ہوئی، تو جنت البقیع قبرستان جو ہے وہ بھی روشن ہے۔ یہ اس طرح سے روشن ہے، کیسا روشن ہے؟ تو وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آسمان سے فرشتے جب مدینہ منورہ کو دیکھتے ہیں تو جنت البقیع کا قبرستان جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، اس طرح سے روشن ہوتا ہے جیسے تم ستاروں کو زمین پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہو، ایسے ہی آسمان کے فرشتے جنت البقیع کے قبرستان کو دیکھتے ہیں، ہر قبر وہاں کی روشن ہے۔
مدینہ منورہ اضاء فی المدینہ یا رسول اللہ اضاء فی المدینہ کل شیء، مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ مدینہ منورہ کا نام جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اسی لیے کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مدینہ منورہ روشن ہو گیا، پہلا نام ختم کر دیا، مدینہ منورہ روشن ہو گیا، اسی لیے مدینہ کو مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینہ نہیں کہتے، مدینہ منورہ، نور والا شہر، جہاں نور والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں، ان کے نور کی برکت ہے کہ شہر مبارک بھی روشن ہے۔ علماء اور محدثین نے اس سلسلے میں بہت سی باتیں نقل فرمائی ہیں، میں جو مختصر بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کی آرزو یہ تھی کہ شہادت بھی ہو، اور آرزو یہ تھی کہ شہادت کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں موت آئے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اور موت شہر مدینہ میں آئے، محبوب کے شہر میں آئے، مدینہ منورہ میں آئے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبہ صحابی حضرت عمر کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی کہ کافر نے، مجوسی غلام نے، فیروز ابو لؤلؤ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ پر خنجر سے وار کیے، 4 روز موت و حیات کی کشمکش میں تھے، خون بہتا رہا، اور اس کے بعد یکم محرم کو وصال فرمایا۔ وصال جب فرمایا تو وصال سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنے صاحبزادے کو بھیجا کہ حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضور کی زوجہ محترمہ سے، جو ہم سب مسلمانوں کی ماں ہیں ام المومنین، ان سے عرض کرنا کہ اگر اجازت ہو تو ابا کی خواہش یہ ہے کہ حضور کے قدم مبارک میں، روضہ مبارک میں جگہ مل جائے، اس لیے کہ وہ جہاں حضور کی قبر مبارک ہے وہ جگہ جو ہے وہ حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، تو آپ کی اجازت ضروری تھی، حجرہ آپ کا تھا، حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں حضور کا جسم مبارک رکھا گیا۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میری خواہش تھی کہ میں اسی اپنے حجرے میں دفن کی جاؤں، لیکن اب حضرت عمر نے کہا ہے، میں حضرت عمر کو اپنے سے بہتر سمجھتی ہوں۔ اللہ اللہ، ام المومنین مسلمانوں کی ماں ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں، ازواج مطہرات حضور کی جو ہیں وہ حضور کی مسلمانوں کی ماں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کو میرا پیغام پہنچاؤ، سلام عرض کرو اور ان سے کہو کہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں آپ کو اپنے سے بہتر سمجھتی ہوں، اس لیے آپ کے لیے جگہ حاضر ہے، میرا حجرہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں دفن کیا گیا۔ تو ابو بکر صدیق بھی وہی ہیں، عمر فاروق بھی وہی ہیں۔ اب تیسری قبر کی ایک جگہ اور موجود ہے، حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 40 سال بھر حیات رہیں گے، اور جب وصال فرمائیں گے تو مدینہ منورہ میں وصال ہوگا، وَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي، مشکا شریف میں ہے یہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میری ہی قبر میں، میرے ہی مقبرے میں، میرے ہی روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں 2 قبریں ہیں اس وقت، حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر ہیں۔ یہاں ایک حدیث اور عرض کرتا چلوں، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وزیرائے فی الارض، میرے 2 وزیر ہیں،
میرے 2 وزیر ہیں دنیا میں، زمین پر اس دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر میرے وزیر ہیں، عمر میرے وزیر ہیں۔ وزیر آیا فی السماء، اور آسمان پر بھی میرے وزیر ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر حضور کون وزیر ہیں؟ فرمایا زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ اور ظاہر ہے وزیر بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو ابو بکر اور عمر دونوں ساتھ ہیں، دونوں ساتھ ہیں۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور آسمان پر کون وزیر ہیں؟ ارشاد فرمایا جبرائیل میرے وزیر ہیں، اسرافیل میرے وزیر ہیں۔ جبرائیل میرے وزیر ہیں، اسرافیل میکائیل میرے وزیر ہیں۔ 2 آسمانوں پر وزیر ہیں، 2 زمین پر وزیر ہیں۔ تو وزیر بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں وزیر زندگی میں بھی ساتھ تھے اور اس حیات ظاہری سے پردہ کرنے کے بعد بھی ساتھ ہیں۔ تو جیسے پہلے زندگی میں حکومت تھی، آج بھی رسول اللہ کی حکومت جاری ہے، سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کی سلطنت فقط زمین پر نہیں ہے، آسمانوں پر بھی ہے۔ جبرائیل حضور کے وزیر ہیں۔ تو فرشتوں کے سردار جن کے وزیر ہوں، زمین پر جن کے وزیر ہوں، جن کی سلطنت کا یہ عالم ہو، اور جن کی امت کے شہید زندہ ہے، تو اس شہید کا نبی جو ہے وہ زندہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہم یہ کہیں کہ شہید جو ہے وہ تو زندہ ہے، کیونکہ قرآن شریف میں حکم ہے لا تقولوا، مردہ مت کہو، لا تقولوا۔ رب العالمین، پھر غور فرمائیے، رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ تو مرتبے میں پہلے آیا نبیین جن پر انعام ہوا، پھر آیا صدیقین جن پر انعام ہوا، پھر آیا شہید اور شہداء، شہید جیسے شروع میں میں نے آیت تلاوت کی ترجمہ کیا، تو شہید تیسرے نمبر پر۔ تو رسول اللہ کا وہ امتی جو شہید ہے وہ امتی ہے، تو امتی تو زندہ ہے، اور امتی کو شہادت کا مرتبہ جس نبی کے صدقے میں ملا وہ نبی مردہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتی نبی سے بڑھ گیا، اور امتی نبی سے بڑھ نہیں سکتا۔ اگر امتی نبی سے بڑھ سکتا ہے تو پھر نبوت کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ امتی تو نبی سے کبھی بڑھ ہی نہیں سکتا، امتی نبی سے تو بڑھ نہیں سکتا، نبی نبی ہے، اور نبی بھی ایسے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتی نبی سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ارے صاحب، امتی تو صحابی سے نہیں بڑھ سکتا۔ صحابی اگر آپ روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو اکٹھا کر لیں اور وہ سب سونا ہو جائے اور اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، احد پہاڑ کی برابر، ایک پہاڑ کی برابر سونا آپ خیرات کر دیں، پہاڑ کی برابر سونا خیرات کر دیں، لو انفق احد مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کی برابر سونا خیرات کر دے تو میرے صحابی کی مٹھی بھر جو کی برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اگر پہاڑ کی برابر سونا خیرات کر دیں اور صحابی رسول اللہ کے صحابی مٹھی بھر جو خیرات کر دیں
تو سونا پہاڑ برابر سونا مٹھی بھر جو کی برابر نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ ہم رسول اللہ کے صحابہ کی برابر نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ کی برابر کیسے ہو سکتے؟ سیدھی سادھی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. عقل اگر ہو تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی نہ سمجھنا چاہے تو دوسری بات. یہ سیدھی سادھی بات ہے. جس امت میں رسول اللہ کی امت میں شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ زندہ رہتا ہے، وہ مردہ نہیں ہے، تو سبحان اللہ جن کی امت کے شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، خود اس نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبر شریف میں ہے لیکن زندہ ہے. الانبیاء احیاء ان اللہ حرم علی الارض، مشکاہ شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے، وہ نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی، نبی کے جسم کو. اور سید الانبیاء کے جسم کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شہید کا مقام بہت بلند ہے. اور شہید کی آزمائش ہوتی ہے، امت کی ہمیشہ آزمائش ہوتی ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عما والہ، ارشاد فرماتا ہے بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تم کو آزمائیں گے مال سے، جان سے، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، تجارت میں، باغات میں، کھیتیوں میں نقصان کر کے آزمائیں گے. کون اس معیار پر پورا اترتا ہے، کون آزمائش پر پورا اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آزمائش ہر وقت جہاد میں مصروف رہتے تھے. کافروں نے جب بھی للکارا رسول اللہ کے صحابہ میدان جہاد میں کود پڑتے تھے. یہی حال بعد کی امت کا ہوا. یہی حال امام حسین امام علی مقام شہید کربلا کا بھی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. یہی حال شہداء کربلا کا ہے اور ان کے سرخیل امام حسین کا ہے. صبر میدان کربلا میں، صبر میدان جہاد میں، صبر. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ، آپ کے گھر کا آپ سن چکے ہیں 40 دن تک محاصرہ رہا، پانی اور مختلف چیزیں بند کر دی گئی، لیکن اپنے حق اور استقلال اور عزم سے پیچھے نہیں ہٹے. اور سبحان اللہ جب آپ پر حملہ ہوا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ بڑے اطمینان سے قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت پر پہنچے تو دشمنوں نے گردن پر وار کیا اور الگ کر دیا، لیکن ذرہ برابر بھی آپ نے آہ نہیں کی، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. یہی شان تھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں. ابو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضہ، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ، داماد رسول، امام علی مقام، امام حسین اور امام حسن کے والد ماجد سیدنا علی المرتضی، صبح کی نماز میں تشریف لے جا رہے تھے. خارجی نے زہریلے خنجر سے اور تلواروں سے حملے کیا اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم شہید ہو گئے. جان اللہ کے سپرد کر دی، راہ خدا میں مارے گئے. یہی صورتحال میدان کربلا میں بھی تھی. میدان کربلا امتحان کی جگہ ہے. اب پوری عراق کی سرزمین امتحان کی جگہ ہے. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیے میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ پر پانی بند اور غذا بند، سب چیزیں بند کر دی. یہ اس زمانے کے یزیدیوں نے کیا تھا.
اب امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ جس میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے، جہاں چاروں طرف سے محاصرہ تھا اور کسی چیز کو ان کے پاس جانے آنے کی بندش تھی، وہی صورتحال آج کل عراق کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ اور اس وقت کا یزید، اس وقت کا اپنے آپ کو بزعم خود سب سے بڑا شیطان، مجسم شیطان، امریکہ کی حکومت، برطانیہ، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وارضہ کی اولاد امجاد سے جو ملک بھرا ہوا ہے عراق، ان مسلمان بھائیوں پر، ان کے بچوں پر رزق کے دروازے بند کر رکھے۔ 7 برس سے مسلسل امریکہ کی کوشش برابر یہ ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو، اس کو کہتے ہیں جینوسائیڈ، نسل کشی۔ مسلمانوں کے بچے 1 لاکھ نہیں 5 لاکھ مسلمانوں کے بچے اب تک دوا اور غذا اور دودھ نہ ملنے کے سبب مر چکے ہیں عراق میں۔ امریکہ چاہتا ہے مسلمانوں کی نسل ختم ہو جائے، دوا نہ ملنے پائے، چاروں طرف سے محاصرہ ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ کا محاصرہ ہے، امریکہ غذا اور دوا دونوں کی بندش ہے، اور دوسری جانب عالم اسلام پر سناٹا ہے۔ پڑوس میں عرب ممالک ہیں، پڑوس میں ایران بھی ہے، پڑوس میں سعودی عرب بھی ہے، پڑوس میں اور بھی مسلمان ملک ہیں، جارڈن ہے، پڑوس میں شام بھی ہے، اردن بھی ہے، یہ سب مسلمان ممالک ہیں۔ مسلمانوں کی اپنی تنظیم عرب لیگ بھی ہے، عربوں کی تنظیم، مسلمانوں کی اپنی تنظیم OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس بھی ہے۔ کسی میں کوئی مجال نہیں ہے کہ جو بڑھ کر مسلمان بچوں کو بچانے کے لیے، آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں کہ 300 بچوں کے، 40 بچوں کے، 500 بچوں کے ایک وقت میں جنازے اٹھتے ہیں، اسپتالوں میں مر جاتے ہیں، غذا نہیں ملتی، دوا نہیں ملتی، دودھ نہیں ملتا۔ امریکہ، صلیبی قوتیں، عیسائی اور یہودی، امریکہ جن کا، یہودیوں کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہے وہ امریکہ ہے، یہودیوں کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہے ان میں برطانیہ بھی ہے، یہ سب یہودی اور عیسائی ایک ہیں، اسلام دشمن قوتیں، صلیبی طاقتیں مسلمانوں کی نسل کشی عراق میں کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں مسلمان 55 مسلمان ملک ہیں، لیکن ان کو امریکہ کے مقابلے پر دم مارنے کی ہمت نہیں ہے۔ اپنی رعایا کے سامنے بڑے بہادر بنتے ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم صدر ہیں، ہم وزیر اعظم ہیں، لیکن جب امریکہ بہادر آتا ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے بچوں کو، غریبوں کو، ضعیفوں کو، بوڑھے لوگوں کو دوائیں نہیں مل رہی، جوانوں کو غذائیں نہیں مل رہی، بچوں کو دودھ نہیں مل رہا۔ مسلمانوں کی نسل کشی عراق میں امریکہ اور برطانیہ، یہودی اور فرانسی سب مل کر رہے ہیں، سازش۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے، معلوم ہوتا ہے جس طرح حضرت امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں صبر دیا تھا، ایسی 7 برس اس تکلیف میں گزر رہے ہیں، اور عراق کے لوگ بھی ان تمام مصائب کو برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ متحد ہو کر اسلام دشمن طاقتیں امریکہ اور روس اور برطانیہ اور فرانس، یہ جو مظالم کر رہے ہیں عراق میں، یہ جو مظالم کر رہے ہیں فلسطین میں، یہ جو مظالم کر رہے ہیں ہندو کشمیر میں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو محمود غزنوی کی غیرت عطا فرمائے، شہاب الدین غوری کی جرأت عطا فرمائے، صلاح الدین ایوبی کا مجاہدہ کرنا کردار ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز شہادت پر بقیہ مضمون انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرما لی۔
حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اذان بھی دیتے ہیں، اقامت بھی کہتے ہیں، لیکن انہی کے نواسے کے اوپر پانی بند کیا ہوا ہے۔ اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہہ رہے ہیں، اور نواسہ رسول پر، ان کے خاندان پر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر پانی بند ہے۔ لیکن پانی کا اسٹاک، پانی کا ذخیرہ تھوڑا بہت ان کے پاس تھا۔ اب ظاہر ہے وہ زیادہ دن تو چل نہیں سکتا تھا، مشکیزوں میں جو پانی بھرا ہوا تھا ساتھ لے کر آئے تھے، راستے میں سے لیا تھا، اسے جب موقع ملا دریا سے بھر لیا تھا۔ تو مشکیزوں سے جو پانی لے کر آئے تھے وہ ختم ہونے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے بارہا ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ اتمام حجت ہے، کمزوری نہیں تھی، یہ اتمام حجت، تاکہ بعد میں قیامت کے دن وہ کچھ کہہ نہ سکیں۔ اس کو اتمام حجت کہتے ہیں کہ اپنی حجت کو، دلائل کو پوری طریقے سے بیان کر دو۔ ارے بھائی، چھوٹے بچوں کے لیے پانی چاہیے، پانی دے دو۔ ارے بھائی، تم رسول اللہ حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھتے ہو، میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، پانی دے دو۔ نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، تم مسلمان ہو، یہاں تو پیاسے کو پانی پلانا ثواب ہے۔ اور اگر کوئی شخص جانور کو بھی پانی پلا دے، جانور کو بھی پانی پلا دے، تو جانور کے بھی پانی پلانے پر اس کو اپنی بخشش کی اور جنت کی امید رکھنی چاہیے۔ بخاری شریف میں اب دیکھیے، جس نبی کی امت نے یہ واقعہ سنایا، وہ نبی کی امت کیا کر رہی ہے؟ نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ،
بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ عورت اچھے کردار کی نہیں تھی، بد کردار تھی۔ بنی اسرائیل کی وہ عورت جو بد کردار تھی، بد اخلاق تھی، رسوا تھی، زمانے بھر میں اس کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ اس کے گھر کے قریب ایک کنواں تھا، یہ حدیث بخاری شریف میں۔ تو حضور صحابہ کو مسجد نبوی میں یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ صحابہ، اس کے گھر کے قریب ایک کنواں تھا، اتفاق سے ڈول وہاں نہیں تھا، ادھر ادھر کہیں ہو گیا۔ ایک کتا وہاں آیا اور کنویں کے کنارے پر مین پر زبان اس طرح سے نکال رہا تھا اور چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید پانی مل جائے کہ نہیں۔ تو پانی تو کنویں کے اندر تھا اور ڈول بھی نہیں تھا۔ عورت جو تھی وہ دیکھ رہی تھی، وہ فوراً جلدی سے آئی، تلاش کیا ڈول، تو ڈول مسافر عام طور سے گزرتے تھے ادھر سے، کسی نے ادھر کر دیا ادھر کر دیا، بہرحال ڈول اس وقت نہیں تھا جس سے پانی نکالا جا سکے۔ اس عورت نے اپنے دوپٹے کو ڈول جیسا بنا کے اور کنویں کے اندر ڈال کے پانی نکال کے کتے کو پانی پلا دیا۔ جب کتے کو پانی پلا دیا، اس کی پیاس بجھ گئی، کتا چلا گیا۔ اللہ اللہ، بخاری شریف میں ہے، حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنتے ہو صحابہ کیا ہوا؟ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کتے کو جو پیاسا تھا اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو جس اسلام میں، جس دین میں، جن کے نانا جان کی تعلیم یہ ہو کہ کتے کو بھی، جانور کو بھی، پیاسے کو اگر پانی پلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور جنت عطا فرما دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہاں آج رسول اللہ کے نواسے پر پانی بند ہے، پانی بند ہے، بچے پانی مانگ رہے ہیں، بند ہے، عورتیں پانی چاہتی ہیں، بند ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں لے سکتے۔ پورا محاصرہ انہوں نے کیا ہوا تھا، ظالموں نے، فاسقوں اور فاجروں نے، یزیدی لشکر نے، بے رحم لوگ تھے۔ یہ کیسے حضور کے امتی تھے؟ جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، سنتے ہیں واقعات کو، تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے امتی تھے، یہ کیسے مسلمان تھے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیسے انسان تھے۔ یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ پانی پلانا، پانی کا تقسیم کرنا، پانی کا بانٹنا، یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ آقا دو جہاں حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے اور امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، تیر آنے لگے۔ آپ کے چھوٹے شہزادے ہیں امام زین العابدین تو بیمار تھے، علی اصغر بیمار ہے، تپ رہے تھے، ان کو لے کر باہر نکلے کہ ادھر ادھر سے شاید کہیں سے پانی وانی مل جائے، تو تیر لگا تو آپ کے صاحبزادے کے چھوٹے معصوم کے دل پر لگا اور وہیں وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح سے بڑی بے رحمی سے معصوم بچوں کو پانی ان پر بند کیا گیا۔ یہ ظالم اور شقی القلب لوگ تھے، جن کے دل سیاہ تھے اور جن کے چہرے بھی سیاہ تھے۔
اور جن پر اللہ کی پھٹکار برس رہی تھی کہ وہ اس قسم کے گندے کام کر رہے تھے کہ حضور پر نور امام حسین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پانی بند کیا. امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ پر اب تیروں کی بارش شروع ہو گئی. 10 محرم تھی. امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ شہزادے تھے، اتنے بابرکت شہزادے تھے کہ ان کو صحابہ دیکھنے کی آرزو کرتے تھے. جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یا امام حسن کو دیکھا کرتے تھے. صحابہ کا اکثر ہجوم امام حسن اور امام حسین کی طرف رہتا تھا. تو لوگ پوچھتے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بعد کے لوگ تھے جنہوں نے حضور نہیں دیکھا تھا، تو لوگ پوچھتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کا جھرمٹ امام حسن اور امام حسین کو دیکھنے پہ لگا رہتا ہے، ان کے قرب. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما شہزادہ رسول تھے، جگر گوشہ بطول تھے، نور دیدہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو دیکھ کر رسول اللہ یاد آتے تھے. ان کے جسم کا پورا نقشہ، ان کا چہرہ اور مہرہ، وہ چمکتا ہوا 14ویں کے چاند جیسا چہرہ، جن کو دیکھ کر بے اختیار درود پڑھنے کو دل چاہتا تھا. اللہم صلی علی حبیبک سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کہا ظالموں، تم کو پتہ ہے کہ میں نواسہ رسول، تم کو پتہ ہے کہ تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو میں ان کا نواسہ. تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ. تیروں کی بارش شروع ہو. آپ نے اسی وقت فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ میں 2 رکعت اللہ کے حضور میں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے 2 رکعت اللہ کے حضور میں پڑھنے کی نیت کی اور سجدہ کیا، رکوع کیا. سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ جسم پر زخم ہے، خون بہہ رہا ہے، اور ایسے وقت میں ان کو خیال آتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. قربان جائیے نواسہ رسول پر. ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے کے بعد تھک جاتے ہیں. قرآن شریف پڑھتے ہیں، بجلی کا پنکھا چل رہا ہے. قرآن شریف پڑھتے ہیں، پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیتے جا رہے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جا رہے ہیں. زبان اگر خشک ہو گئی تو پانی پی لیا. ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، دل چاہتا ہے پنکھا چلتا رہے. اگر پنکھا بند ہے تو اس کو کھول دے. مسجد میں اگر پنکھوں کا انتظام نہیں ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں مسجد میں ایئر کنڈیشن لگنے چاہیے. بعض مسجدوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے، اس لیے کہ نمازی یہ کہتے ہیں کہ نماز میں لطف نہیں آتا. کیوں؟ گرمی لگتی. تو سبحان اللہ، اگر مسجد میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہو تو اطمینان اور سکون سے نماز ادا ہو جائے. اب یہ بھی نمازیوں کے نخرے، نمازیوں کے نخرے، ان کے غمزے بڑھتے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیے
کہ 73 زخم ہیں، خون بہہ رہا ہے، کربلا کا ریگزار ہے۔ چاروں طرف کا ماحول دیکھیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پانی بند ہے، زبان سوکھ رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سجدہ کرنے سے غافل نہیں ہے، اللہ کی یاد سے، اس کی تسبیح سے، اس کی تحمید اور تہلیل سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ کا ذکر زباں پر بھی ہے، اللہ کا ذکر تمام اعضاء و جوارح سے۔ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اور زور سے تیروں کی بارش ہوتی ہے، اور دشمن اسلام، دشمن اہل بیت شمر نے آگے بڑھ کر تلوار سے آپ کے سر کو جدا کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ کے وہ عظیم المرتبہ واسع، انہوں نے اپنے سر کو جھکنے نہیں دیا، سر کٹ گیا لیکن جھکا نہیں، یزید کے سامنے نہیں جھکا، سر کٹ گیا، ہاتھ اور پیر کٹ گئے، دشمنوں نے جسم کے ٹکڑے کیے، نیزے مار مار کر جسم کو چلی کر دیا، لیکن اسلام کو امام حسین نے داغدار نہیں ہونے دیا، نہیں ہونے دیا۔ اسلام، اس کی عظمت، آپ آخر وقت تک کہتے رہے شرابی، بدکار، شرابیوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو، زانی اور بدکاروں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو۔ یہ کردار تھا امام حسین کا۔ جب گردن کٹ رہی تھی، کربلا کے میدان میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا کہ سر مبارک سے گردن کٹنے کے باوجود بھی لب مبارک جو تھے آپ کے وہ ہل رہے تھے، وہ چہرہ، وہ گال، وہ پیشانی کہ جس کو حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ حسن اور حسین یہ ہمارے جنت کے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آج وہ سردار زمین پر تڑپ رہے تھے، ان کے سر کو الگ کر دیا، بے گناہ حضرت امام حسین کی شہادت، ان کے قتل کا واقعہ، ان کی مظلومیت کی داستان، یہ عظیم قربانی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ ایک تو زندگی وہ ہے جو قرآن بیان فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَخُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے ان کو مت کہو کہ وہ مر گئے، وہ مردہ نہیں۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مردہ مت کہو، بل احیاء ولكن لا تشعرون، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے، وہ زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔
وہ زندگی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے. ہم کو کہا گیا کہ ان کو مردہ مت کہو، ہم کو کہا گیا کہ ان کو مردہ مت کہو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. کس طرح؟ مسلمانوں کے ہر گھر میں حسین موجود ہے، یزید کہیں نہیں ہے، یزید نہیں ہے. مسلمانوں کے ہر گھر میں نہیں تو دوسرے گھر میں، عرب ہو کہ عجم ہو، افریقہ ہو کہ امریکہ ہو، مسلمانوں کے گھروں میں حسین موجود ہے. سبحان اللہ، کیا زندگی ہے. نام حسین کو کربلا نے زندہ رکھا. یزید کہیں نہیں ہے. یزید تو بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، پیاسا مر گیا، اس کی قبر کا نشان نہیں ہے. امام حسین کی قبر کا نشان بھی موجود ہے، قبر بھی موجود ہے. یزید کی قبر کا کوئی نشان نہیں. امام حسین کی شہادت کے بعد کچھ دن کے بعد، 1 سال گزرنے کے بعد، شکار کرنے کے لیے جنگل جا رہا تھا، ہرنی کے پیچھے بھاگا، بھاگتے بھاگتے فوجی الگ ہو گیا، پیاس 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 کہتا ہوا مر گیا. اب پتہ نہیں اس کی قبر کہاں ہے. دیکھو، نواسۂ رسول اپنی قبر میں بھی زندہ ہے، مسلمانوں کی محفلوں میں بھی زندہ ہے، ان کے دلوں میں بھی زندہ ہے. ہر مسلمان امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ کے لیے فاتحہ کر رہا ہے. کہیں نفل پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب ہو رہا ہے، کہیں درود و سلام کی محفلیں ہو رہی ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی فاتحہ ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی امام عالی مقام سیدنا امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد